سر جس طرح میں نے کہا، میں آپ دونوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا میں آسان الفاظ میں یہ سمجھائیے گا کہ سب کا مطلب کیا ہے. محمد علی صاحب، پہلے آپ سے، عرب دنیا اس پہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے، اپنے آپ کو ولنریبل محسوس کر رہی ہے. یو اے کے پریزیڈنٹ پہنچ گیا، سعودی عرب نے کہا، جارڈن نے تو کہا کہ آپ اس پہ جو ایکشن لیں اس کے خلاف ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کچھ وہ اور بھی کریں گے کسی بھی وجہ سے، یہی سوچ کے ہی صحیح کہ بھائی یہ تو آگ گھر تک آ نہیں رہی، آ گئی ہے، کل ہمارے ملک پہ ہو جائے گا. کچھ کریں گے یا کچھ کرنے کے آپشنز ہیں ان کے پاس؟ بہت شکریہ وسیم صاحب نے مدعو کیا. آپ کے سوال کو نا میں مختصراً لیکن ایک سٹرکچرڈ انداز میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. ڈپلومیٹک آپشنز کیا ہیں، پولیٹیکل آپشنز کیا ہیں، اور ملٹری آپشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ڈپلومیسی بہت زیادہ اس وقت ایکٹیو ہے. پاکستان نے بھی اپنا بڑا شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے، اور آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جو ہنگامی اجلاس ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ او آئی سی عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس، اور یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل میں بیک وقت یہ معاملہ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے. اور جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ یو اے ای کی قیادت نے بھی ایک ہنگامی دورہ کیا ہے قطر سے اپنی سولیڈیرٹی ایکسپریس کرنے کے لیے. تو سفارتی سطح پہ تو پوری دنیا نہ صرف مذمت کر رہی ہے، بلکہ آپ نے جس طرح کہا کہ صدر ٹرمپ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. اچھا، دوسری بات اب ہم آتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کا سدباب پریکٹیکلی کس طرح کیا جا سکتا ہے. پریکٹیکلی جو ہے وہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کیا جانے کے امکانات بہت کم ہیں. وہ یہ ہے کہ یا تو مسلم دنیا بالخصوص، عرب دنیا بالخصوص، اور جو باشعور عالمی برادری ہے وہ بالعموم کم از کم اقتصادی پابندیاں تو لگائے اس عالمی جارحیت اور عالمی قوانین اور ضابطوں کی کھلم کھلا ڈیلیبریٹ جو خلاف ورزی اسرائیل نے کی ہے اس کے نتیجے میں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اور سر اگر اس کو بھی آسان کر لیتے، یعنی اقتصادی پابندی سے مراد ہے کہ جس کا کوئی سفارت خانہ کھلا ہے، جس کی کوئی ٹریڈ ہے، جس کی ایئر لائنز ہیں، ان واٹ ایور وے، یہ تو کم از کم کاسٹ ہے جو کہ اسرائیل پہ امپوز کی جا سکتی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر ہتھیار اور ویپن سسٹم جو اسرائیل استعمال کر رہا ہے، میں بتاتا چاہوں گا کہ ستمبر 2023 سے 2 سال کے دوران یہ 7ویں ریاست ہے جس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے. 7ویں ریاست ہے، ٹھیک ہے. اور 14,000 کے قریب فضائی حملے پچھلے 2 سال میں اسرائیلی فضائیہ نے کیے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا، لیکن ہر ہتھیار جو اسرائیل کو دستیاب ہے وہ امریکی ساختہ ہے. یہ جہاز جو ہے عراق اور شام کی فضائی حدود استعمال کر کے اسی طرح جس طرح یہ ایران کے خلاف ان کی فضائی حدود کو استعمال کر کے پہنچے تھے، وہاں سے اور پھر گلف آف ہرمز پہ سے ہوتے ہوئے انہوں نے حملہ کیا ہے. اور 15 جہاز جو تھے اسرائیلی، یہ ایک بہت بڑی فارمیشن ہے. 10 جو ہے پریسیشن گائیڈڈ میونیشن انہوں نے استعمال کیے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے، اور بحفاظت وہ 1800 کلومیٹر کا سفر طے کر کے واپس گئے، جو کہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے ان لڑاکا طیاروں کے لیے اگر ان کو مڈ ایئر ریفیولنگ نہ دی جائے فضائی حدود میں عراق کے یا شام کے یا گلف آف ہرمز کے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا کہ کوئی ایئر فورس کے ٹینکر تو یہاں پہ دستیاب نہیں ہیں. تو آپ کے ناظرین اور آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کس نے ان کو فضائی ریفیولنگ دی ہوگی ان تمام علاقے میں تاکہ وہ بحفاظت اپنا آپریشن کر کے چلے جائیں. ہر اعتبار سے یہ وہ حقیقت ہے جو کہ ڈپلومیٹک تشویش اور یعنی کہ کنڈمنیشن کے بیونڈ ہے. اور آخری بات کہ سب سے امپورٹنٹ بات جو بڑے سخت الفاظ کی مذمت کے باوجود مسنگ ہے قطر کی جانب سے، وہ کوئی جوابی کارروائی کی وارننگ ہے.